آپ سننے جا رہے ہیں یہ پروگرام HAR اسلامی نیٹ ورک کی جانب سے اسلامک آواز خطیب باکمال ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا معراج القادری صاحب قبلہ کا بیان موضوع نکاح، جو اس سے پہلے آپ بہت کم بڑے جلسوں میں سماعت کرنے کو پائیں گے۔ سننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور کمنٹ کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ سماعت کے لیے ممبر نور پر جلوہ معزز و موقر علماء کرام ذوی احترام محترم سامعین اسلامی رشتے سے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین سبحان اللہ۔ المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا سبحان اللہ۔ فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مردین لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئے اس پاکیزہ بزم رحمت بھرے ماحول میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دونوں جہان کی مرکزی عقیدت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر بنی آدم باعث وجہ تخلیق کائنات گلشن ہستی کے اولین فصل بہار معصوم آمنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک پیش کرنے کے سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، کیا بات ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے میرے نبی کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بے شک جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے میرے نبی کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، مگر تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے گناہ بھی ہیں، ادھر خدا کا جلال بھی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پر اڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ملے گا موقع تو دیکھ لیں گے بہار خلد بری کا منظر، ملے گا موقع تو دیکھ لیں گے بہار خلد بری کا منظر، ابھی نظر مصطفیٰ کے روزے کی جالیوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی نظر مصطفیٰ کے روزے کی جالیوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ آج شنبہ اور رات کے تقریباً نہیں بلکہ یقیناً 11:21 ہو چکے ہیں۔ شنبہ ہوئی مجھے آپ کی حالت کے بارے میں شاید آپ سے زیادہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایک بڑی معنی خیز گفتگو آپ حضرات نے سماعت کر لی ہے۔
تقریر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور کل بھی آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے. جی اور نکو چچا کل کئی جگہ ایک دو جگہ دوئی جگہ ایک کو آپ نہیں برداشت کر پا رہے ہیں, دو کیسے برداشت کریں گے؟ جب سے سنا ہے بڑا ٹینشن ہے. نہیں تو کہاں کل پیچھے کہاں ہٹے ہیں. محترمہ نسرین بانو بنت عبد الباسط خان جی پشچم محلہ, اور اسی محلے میں علی جناب الدین فخر الدین ابن مسیح الزمان, دو پروگرام, دونوں بعد نماز عشاء, دونوں کا ایک محلہ, وہ بھی آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے. آج رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہو رہا ہے, 10 بجے کی ہوئے تھی بات. لیکن جس محفل میں آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جی اگر آپ کو یا ہم کو یقین ہو جائے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے, اللہ تو پھر ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ محفل ختم ہو جائے, جی بلکہ پھر ہم یہی کوشش کریں گے کہ کاش کی پوری رات یہ محفل چلتی رہے اور ہماری زندگی کی آخری سانسیں خدا اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. شادی خانہ آبادی بھائی محترم عبد المعبود خان ابن محمد محمود خان کا کل نکاح ہوگا, اسی کی مناسبت سے آج یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. ہماری طرف دیکھیں یار, ادھر ادھر نہ دیکھیں, بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی, بس 10 منٹ کی ایسے بات چیت ہوگی. جتنی خوشی ایمانداری کی بات بتائیں آج ہم سب کو ہے, ہم سب کی خوشی ایک طرف, اس سے کہیں زیادہ خوشی اگر اس بچے کی ماں ہماری دادی محترمہ وافیہ بانو آج اپنے گھر میں موجود ہوتی تو اپنے لال کے سر کے اوپر بندھتا ہوا سہرا دیکھ کر کے سینے میں ان کا دل تڑپ جاتا, مچل جاتی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں, جسے ہم قبرستان کے نام سے یاد کرتے ہیں, من و من مٹی کے نیچے آرام کر رہی ہیں. بڑی ایمانداری کے ساتھ ہم آپ سب کو گواہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں. بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک جو بھی ذکر و اذکار, سبحان اللہ, الحمدللہ, نعت و منقبت تقریر کے گلدستے پیش کیے گئے ہیں, پروردگار اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے شان کے مطابق اس پر ثواب عطا فرما کر سارا ثواب اس بچے کی ماں محترمہ وافیہ بانو کی روح کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما لے. ان کے دادا مرحوم محمد فرید خان کی روح کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما لے. جیسان ملت اسلامیہ محفل پاک میں حاضری اور اس میں وقت کا گزر جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے, اور آج آپ کا یہ اکٹھا ہونا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سننے کے لائق اکٹھا ہوئے ہیں کہ اتنے مجمع میں کوئی خاص بات کہی جا سکتی ہے. انشاءاللہ الرحمن پیچھے سے بہت تیز جمدر چچا کھانس رہے ہیں, ان کو ٹھنڈی لگی ہے, وہ چلے گئے, ان سے ہماری کوئی شکایت نہیں ہے, تاپ لیں وہ. لیکن توفیق چچا گلگلا کے کڑاہی پکڑے, بہت دیری سے بیٹھا رہے, کھانا پکانا سیکھ گئے ہیں, گلگلا پکانا سیکھ رہے ہیں, اور یہ نقصان کریں گے کسی کا. حافظ محمد عامر صاحب اسماعیلی اپنے یوٹیوب چینل کے کیمرے میں ہم سب کو ریکارڈ کر رہے ہیں. کل جب ان کی ویڈیو یوٹیوب پر پڑے گی اور جب اس میں آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کا شمار محفل میں نہیں ہوگا بلکہ وہ محفل کے باہر ہوگا. یہ دنیاوی کیمرہ ہے, نگاہ قدرت کے کیمرے میں جب آپ کہے چھو رہے ہوں گے تو آپ کا شمار محفل میں نہیں بلکہ محفل سے باہر ہوگا. فائدہ اور ثواب اور نیکیاں زیادہ ہونا یہ مسجد کے اندر کی بات ہوتی ہے, مسجد کے باہر کی بات نہیں ہوتی ہے. محفل کے اندر کی بات ہوتی ہے, محفل کے باہر کی بات نہیں ہوتی ہے.
چھوٹا منہ بڑی بات، میں آپ کو آرڈر تو نہیں کر سکتا کہ آپ وہاں سے اٹھ کر کے محفل میں چلے جائیں، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑی دیر میں آ کر کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے نبی کے محفل میں بیٹھ جائیں، تاکہ کل جب نامہ اعمال آپ کا کھولا جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، بلکہ یہ رات آپ کے خدا اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے۔ درود پاک پھر سے محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہر خطبہ کے نکاح میں آپ نبی کی یہ حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، تناکحوا وتناسلوا فإنی اباہی بکم الامم۔ نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ، کیونکہ تمہاری زیادتی پر کل میدان محشر میں مجھے فخر ہوگا کہ میرے امتی زیادہ ہے۔ جزاک اللہ، میرے امتی زیادہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے، ایسی لڑکے سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ کسی نے پوچھا کہ یہ اندازہ کیسے لگے کہ کسی خاتون کو کم بچے پیدا ہوں گے یا زیادہ بچہ پیدا ہوگا؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کی طرف دیکھو، اگر ماں کو اولاد زیادہ ہوگی تو پھر بیٹی کے اندر بھی یہ بات پائی جائے گی۔ یہ باتیں ہنسنے یا مذاق کرنے کے نہیں ہیں، مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جس قدر تعداد زیادہ ہوگی انبیاء کرام کی بنسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا میدان محشر میں کہ میرے امتی زیادہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور رہ گئی میری بات تو میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب بندے مومن نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان شریعت کی روشنی میں مکمل ہو جاتا ہے، رہ گیا آدھا تو وہ دین پر عمل کر کے اپنے آدھے کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ نکاح سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں ثواب کم ہوتا ہے، لیکن نکاح کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں 27 درجہ اور زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ نکاح کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فجعلوا النکاح فی المساجد، نکاح کو مسجد میں کرو۔ نکاح ایک عظیم شے ہے، وقت نکاح جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نکاح کی محفل میں حاضر ہونے والوں کی حاضری کو خدا قبول فرماتا ہے۔ اس نکاح کے تعلق سے اس محفل میں حاضری کی سعادت ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر آقا کے امتی اس پر عمل کرنے لگے تو پھر سے وہی بہار اور وہی روشنی پیدا ہو سکتی ہے۔ آج سے 14 صدی پیشتر تم جہاں تھے چلو پھر وہیں لوٹ کر، کب تک آنسو بہاؤ گے اے مومنوں، تم کو تو مسکرائی بہتی ہوئی۔ زمانہ آگے دیکھ کر کے ترقی کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیوانہ پیچھے دیکھ کر کے ترقی کرتا ہے۔ زمانہ آگے کی ترقی کو دیکھتا ہے، لیکن نبی کا دیوانہ پیچھے نبی کی بارگاہ کی ترقی کو اپنی زندگی کا معراج سمجھا کرتا ہے۔ نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جانا ہماری زندگی کی معراج ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہماری آخرت کا راج ہے۔ خدا کرے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو نبی کے نقش قدم پر گزار کر کے دنیا میں بھی خوشحال اور آخرت میں بھی ہم خوشحالی کا سامان پیدا کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ آمین۔ نکاح کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے، کھانے کو نہیں اٹھتا ہے، گھر میں فاقے پہ فاقہ ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جاؤ جا کر کے نکاح کر لو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنا پیٹ تو بھر نہیں پاتے ہیں، کسی دوسری کی بیٹی کو لا کے گھر میں بٹھا لیں، اسے بھی بھوکا مارے، اکیلا ہی تڑپنے دیجئے، نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟
یا رسول اللہ کوئی انتظام فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے نکاح کر لو۔ وہ صحابی پھر اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنا پیٹ تو بھرا نہیں جا رہا ہے، اکیلے کا خرچہ سنبھل نہیں رہا ہے، دوسرے کو لے کر کے آئیں گے تو کیسے ہم بوجھ برداشت کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر کے نکاح کر لو۔ 3 مرتبہ کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے، اکثریت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے 3 بار کہا جاؤ نکاح کر لو، پھر وہ گئے اور جا کر کے نکاح کر لیے۔ کچھ دنوں کے بعد جب نبی سے ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا کہ میرے امتی میرے لال بتاؤ حال کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو میں خود بھی شکم سیر ہو کر کے کھا رہا ہوں، ضرورت پڑنے پر محلے والوں کی بھی مدد کر دیا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نے نہ کوئی وظیفہ پڑھا ہے، میں نے نہ کوئی دعا مانگی ہے، میں نے نہ کوئی تجارت شروع کی ہے، صرف آپ کے کہنے کے بعد میں نے نکاح کیا ہے، لیکن نکاح کے بعد کی جو برکتیں ہمارے گھر پہ آئی ہیں ہم سے سنبھالے نہیں سمجھ رہی ہیں۔ راز کیا تھا میرے آقا؟ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے مقدر میں رزق نہیں تھا، لیکن تمہارے آنے والی بیوی کے مقدر میں خدا نے بہت رزق لکھا تھا۔ اب تم بھی خوشحال رہو گے اور تمہارا محلہ تمہاری بیوی بھی خوشحال رہے گی۔ نکاح کرنے سے گھر میں برکت کا انبار آیا کرتا ہے۔ نکاح ایک عظیم محفل ہے، نکاح نبی کے عظیم سنت ہے، اور اس بات پر آپ دھیان دیں کہ میرے نبی نے نکاح پر زور کیوں دیا ہے، نکاح کرنے کے بارے میں مشغلہ کیوں دیا ہے، مشورہ کیوں دیا ہے۔ یاد رکھیں جب بچوں سے کوئی کام کروانا ہو تو اسے لالچ دی جاتی ہے، میرے لال تم مسجد جایا کرو ہم تمہیں ٹافی دیا کریں گے، تم آنے والوں کو سلام کیا کرو ہم تمہیں اچھا کپڑا اور چشمہ لا کر کے پہنایا کریں گے۔ ناسمجھ بچوں سے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو انہیں لالچ دی جاتی ہے، لالچ میں بچے کام کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے، نکاح کرنے سے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تمام لالچ میرے آقا نے نکاح کے حوالے سے کیوں دیا ہے، اس کو ہمیں آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ زمانے میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ کا کہنا ہے اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عورت ذات سے دور رہنا پڑے گا۔ اگر عورت کے قریب ہو گئے تو تم جنت سے دور ہو جاؤ گے، خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر خدا اور جنت سے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم کو عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ مشورہ دے رہے ہو وجہ کیا ہے؟ تو دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت جنہیں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے جب آدم علیہ السلام نے نکاح کیا اور میاں بیوی دونوں اکٹھا ہوئے تو ایک عورت کی بنیاد پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ تو کوئی آدمی جنت میں ہو اور عورت کے قریب ہو جائے تو جنت سے باہر کر دیا جائے، اور تم جنت میں باہر رہ کر کے اگر عورت سے قریب ہو کر کے جنت جانے کا خواب دیکھ رہے ہو تو پھر تم خواب ہی دیکھ رہے ہو، اس لیے تمہیں عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا الزام ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر مستشرقین اورینٹلسٹ لگاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے انہیں کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ آج ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے قدموں میں جان دینے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت آدم اور حوا جنت سے زمین پر تشریف نہ لاتے تو مصطفیٰ سے ملاقات کبھی نہیں ہو سکتی، حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جو تعداد آئی ہے
ہے اگر آدم و حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف نہ لاتے تو ہمیں ان انبیاء اعظام اور ان کے بارے میں کبھی سننے کو نہ ملتا. شاعر کہتا ہے ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, انہیں کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ پروردگار عالم نے ایک گیہوں کے دانے سے قریب فرمایا ہے, پھر اس کو بہانہ بنا کر کے ہماری ماں حوا کو, ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا ہے. جہاں پر غلطی ہوتی ہے, جہاں پر گناہ ہوتا ہے, وہاں پر ویرانی پیدا ہوتی ہے, وہاں پر تباہی پیدا ہوتی ہے, وہاں پر ہاہاکار مچا کرتا ہے. لیکن یہ پیغمبر کی کیسی غلطی تھی کہ پیغمبر نے ایک غلطی فرمائی ہے تو خدا نے زمین کا فرش بچھا دیا ہے, آسمان کا شامیانہ لگا دیا ہے, چاند تارے کی کمکمے لگا دیے ہیں, بہار اور روشنی کی قندیلیں لگا دی ہیں. پیغمبر کی وہ خطا نہیں تھی جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں. اگر پیغمبر کی اس خطا کو ہم غلطی کہیں گے تو پھر ہم جہنم کے قریب ہو جائیں گے, جنت سے بہت دور ہو جائیں گے. پیغمبر کے شان میں گستاخی کرنے کے بعد کفر کی دہلیز پر جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے. پیغمبر کی اس خطا کو تو خدا نے خطا نہیں فرمایا ہے, بلکہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے انہیں لغزش دے دی ہے. خطا اور ہوتی ہے, لغزش اور ہوتی ہے. خطا جان بوجھ کے کی جاتی ہے, لغزش بغیر جانے ہو جایا کرتی ہے. آپ اگر کسی گڈھے میں کودنے کا ارادہ کریں تو یہ آپ کی خطا ہوگی, لیکن برسات کے دنوں میں آپ راستے سے چلتے پھسل کر کے گر جائیں تو یہ آپ کی لغزش ہوگی. لغزش اور ہوتی ہے, خطا اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پیغمبر کے اس ارادے کو لفظ لغزش سے ارشاد فرما رہا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے جو ہے آدم و حوا علیہ السلام کو لغزش کرنے پر آمادہ کیا اور پیغمبر سے یہ سرزد ہوا, اور پیغمبر جو ہے خدا نے بہانہ بنا کر کے پیغمبر کو زمین پر بھیجا ہے. ورنہ یاد رکھو قرآن پاک جو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے, خدا نے قرآن میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب خدا نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں, اعلان زمین پر ہو رہا ہے. حضرت آدم و حوا کو جنت میں پیدا فرمایا گیا ہے, زمین پر غلطی کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ زمین ہی کے لیے خدا نے پیغمبر کو پیدا فرمایا تھا, حضرت حوا کو پیدا فرمایا تھا. اس لیے کہ خدا قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کروں گا. پروردگار عالم جب زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا تھا تو حضرت آدم و حوا کو جنت میں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو محدثین اور مفسرین جواب دیتے ہیں کہ وہ اس لیے ہوا ہے تاکہ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد اپنا اصلی گھر جانے لے, اپنا اصلی ٹھکانہ جانے لے. میں جنت ہی سے آیا ہوں, میں جنت ہی میں جاؤں گا. میری سسرال جنت ہے, میری ددیحال جنت ہے, میری ننیحال جنت ہے. ہم جنت سے آئے ہیں, آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور آدم علیہ السلام کا اصلی ٹھکانہ جنت سے تشریف لائے ہیں. اگر باپ کی میراث میں, باپ کی جائیداد میں بیٹے کو حصہ ملے گا, حق ملے گا, تو پھر ہر بیٹے کا یہ حق ہوتا ہے کہ باپ کی جگہ اور باپ کی میراث جنت. نبی کے ہر امتی کو جنت ملنی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے. پانی جب آپ یہاں گرائیں تو جدھر جدھر ڈھال ہوگا پانی بہ کر کے ادھر ہی کو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی اصل گہرائی ہے, پانی کی اصل ڈھال ہے. جب دھواں اڑتا ہے تو دھواں نیچے زمین کی طرف کبھی رخ نہیں کرتا ہے, دھواں ہمیشہ اوپر کو اڑتا ہے. گیس ایک مساوی چیز ہے جو پھیلتی ہے فضا میں جا کر کے. کلو شیء یرجع اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے جب تک کہ اپنے اصلی مقدار اور حیت پر قائم رہتی ہے. آدم اور حوا علیہ السلام کے ہر بیٹے جنت میں جائیں گے جب تک کہ ان کی اصلیت باقی ہے, ان کی حقیقت باقی ہے. اس لیے خدا نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا ہے, پھر زمین پر بھیجا ہے. نکاح کرنے کی میرے آقا نے اس لیے تاکید فرمائی ہے کہ نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ کہ تمہاری زیادتی پر میدان محشر میں مجھے فخر ہوگا. آج بیٹیوں سے ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے.
बेटी के पैदा होने पर अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा लिया है और मग़फ़िरत की खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह ने फरमाया कि जिसके घर में बेटियां पैदा होती हैं अल्लाह की रहमतें उसके घर नाजिल हुआ करती हैं। अच्छा, बेटा पैदा होता है तो क्या अल्लाह की रहमत नाजिल होती है? ये तो आप बार बार सुनते हो कि जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, लेकिन कहीं आपने किसी स्टेज पर किसी किताब में ये नहीं सुना होगा कि जिस घर में बेटा पैदा होता है उस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कहीं आपने किसी मौलवी की जुबान से ये सुना नहीं होगा। बेटे नेमत है, नेमत की कदर करनी चाहिए, नेमत का शुक्राना अदा करना चाहिए, लेकिन बेटियां रहमत हैं। नेमत और रहमत में उतना फर्क होता है जितना फर्क जमीन व आसमान के दरमियान है। बेटी अल्लाह की नेमत है, रहमत है, और बेटे अल्लाह की नेमत है, दोनों काबिल कदर हैं, लेकिन बेटी का मकाम ज्यादा होता है। आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटी हो और अगर सही से परवरिश करके उनका निकाह कर दे तो कल मैदान महशर में मेरे साथ इस तरीके से होगा जिस तरीके से मेरी दोनों उंगलियां करीब करीब है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, अगर किसी के घर में 2 ही बेटी हो तो? आका फरमाते हैं अगर किसी के घर में 2 बेटी हो और उनको सही से परवरिश करके निकाह कर देता है तो वो भी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, अगर किसी के घर में 1 ही बेटी हो तो? आका फरमाते हैं कि अगर 1 ही बेटी का सही से परवरिश करके निकाह कर दोगे तो जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। बेटी की परवरिश और निकाह कर देने पर जन्नत की जमानत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। साहबे कराम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक घर से रोशनी आ रही है। ये आज के जमाने का दौर नहीं था कि लाइट और कुमकुमे से रोशन थे, वो रोशनी अलग टाइप की थी। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, देखो फुला का घर बड़ा मुनव्वर नजर आ रहा है। आका फरमाते हैं जाके पता करो, या तो यतीम की परवरिश हो रही होगी या तो किसी बेटी की पैदाइश हुई है। बेटी की पैदाइश पर घर मुनव्वर होता है, बेटी की पैदाइश पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। बेटियां अल्लाह की नेमत है, कसम है वहदहु ला शरीक की। निकाह का जो तरीका मेरे आका ने फरमाया है, अगर उस तरीके पर निकाह किया जाए और पूरे गांव की बेटियों का अगर एक बाप जिम्मेदार बनकर के निकाह करे तब भी उसके माथे पे शिकन नहीं आएगा। ये निकाह के तमाम मरासिम और ये तमाम दहेज, ये तमाम चीजें, ये शरीयत की मार नहीं है हम पर, इसको हमने अपने ऊपर अपने आप से लागू कर लिया है। अब जब हम जमाने के अंदर उलझ गए हैं, सुन्नत को छोड़ करके फैशन में फंस गए हैं, अब जब बेटी पैदा होती है तो सास का मुंह लटक जाता है, ससुर का मुंह लटक जाता है, इनका मुंह लटक जाता है, उनका मुंह लटक जाता है। बहुत कम लोग, कुछ लोग के यहाँ बेटी पैदा होती है तब भी बेचारे लड्डू बंटवाते हैं। और पूछो क्यों? बड़ी खुशी है। पूछो जरा अम्मा अब्बा से या किसी से कितनी खुशी है। अंदर अंदर आग लगी है, बाहर बाहर खुशी का इजहार है। ये किसी एक की बात नहीं, 100 में से 95 की बात करो तो सबके घर का यही आलम है। ऐसा क्यों होता है? ये जो हमने तमाम चीजें पैदा कर ली है मेरे भाई, ये उसी बुनियाद पर हमको ये भारी पड़ता है। वरना अल्लाह ने जिसको रहमत फरमाया हो, रहमत से दूर नहीं हुआ जाता है। अल्लाह ताला के हर हाल में सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत आदमी, खूबसूरत औरत का निकाह एक बहुत कम सूरत आदमी के साथ हो गया। आज हम कितने काले हो लेकिन चाहते हैं कि जो हमारी बनने वाली दुल्हन है वो चांद सी चमक होनी चाहिए। सबकी यही ख्वाहिश होती है। अपना मुंह शीशा में लेकर के कभी नहीं देखे हैं कि हम किस तरीके से हैं। जिसकी बीवी को घर में लाना है उसके बारे में इतना परेशान रहते हैं कि बीवी हूर होनी चाहिए, चांद होनी चाहिए। अल खबीसातु लिल खबीसीना वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना। अल्लाह ने अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा जोड़ा भी पैदा फरमाया है। इंसान जिस कदर और जिस लायक का हो, चाहिए कि वो रिश्ता और दुल्हन या तमाम चीजें उसी हवाले से तलाश करने की कोशिश करे। अल खबीसातु लिल खबीसीना वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना। अच्छों के लिए अल्लाह ने अच्छा पैदा फरमाया है और बुरों के लिए खुदा ने बुरा पैदा फरमाया है। कोशिश करें कि आप अच्छे हो जाएं ताकि आपके हक में अच्छे का फैसला हो सके। परवरदिगार आलम आपको हुस्न अमल को खूब से खूब बेहतर बनाने और बनने की तौफीक अता फरमाए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम चीज़ें हमारी अपनी पैदावार हैं जिससे हम परेशान होते हैं, वरना निकाह के जैसा आसान तो कुछ नहीं है। मेरे आका की बेटी हज़रत फातिमा से बढ़ करके किसी की इज्जत नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे आका ने हज़रत फातिमा के निकाह और दहेज में क्या क्या दिया है इसको हमें और आपको मालूम होना चाहिए। कुछ लोग बहाना करते हैं कि नबी ने एक लोटा दिया था, एक बिस्तरा दिया था। ये लोटा और बिस्तरा मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को दहेज में इसलिए दिया था कि हजरत अली का अपना तो कोई घर ही न था। वो बचपन से शुरू से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में रहा करते थे, और जब अपने ही घर में रह रहे हैं तो फिर बिस्तर और खाने पीने के लिए कुछ न कुछ देना ये दहेज नहीं है बल्कि जरूरत है। जरूरत की चीज मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने माशरे और सोसाइटी को कंट्रोल करें, निकाह की मजलिसों के अंदर हम अच्छे अमल करने की कोशिश करें। कल एक साहब, परसों भी शादी होने वाली है, मैं किसी की गीबत या चुगली नहीं करता हूँ लेकिन बड़ी तकलीफ होती है, कहा अरे साहब निकाह में चलना है। मैंने कहा नाच गाना तो नहीं है? कहन वो तो है। तो हम कहा आपको मालूम है कि जहाँ नाच गाना होता है उस निकाह से मैं परहेज करता हूँ, मैं शरीक नहीं होता हूँ उस महफिल के अंदर। तो कहा नहीं, आपकी गाड़ी तो सबसे पीछे रहेगी, आपको डीजे की आवाज थोड़ी आएगी। तो चलिए आप मौलवी लोगों की गाड़ी मैंने अलग से कर दी है, उसमें कोई दूसरा नहीं बैठेगा, वो अलग से रहेगी। वो अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। इस तरीके का और समझाने के बावजूद लोग न समझ में आए। याद रखो मेरे भाई, आज न समझोगे ये वक्त निकल जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं पूरे गांव को बड़ी दयानतदारी के साथ जुमा के अंदर जिस ईमानदारी के साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ आप हजरात के सामने, कि अल्लाह करे आपको समझ में आए। और नाच गाने की एक बुरी रस्म जिसमें पैसा एक आदमी खर्च करता है, गुनहगार पूरा गांव होता है, और फिर जब शैतान का दखल उस प्रोग्राम में होता है तो पूरी जिंदगी कीचड़ बन करके रह जाती है और हमेशा कसक बाकी रहती है। इसका एहसास हमें और आपको नहीं है। अल्लाह करे कि एहसास हो। बहुत गुनाह करने का शौक है तो मोबाइल का दौर है, बहुत गुनाह करने का शौक है तो टीवी घर पे रखे हो। आप अपने आप को गुनहगार कर लो, ये आपका अपना नफ्स है, लेकिन एक आदमी पैसा खर्च करके पूरे गांव को गुनहगार करता है, ये बात समझ में नहीं आती है। और याद रखो, वक्त की धूम तो गैरों से भी हो जाएगी, अपने ना आएंगे तो रह के ख्याल आएगा। आप सोचो कि जब इस कदर तकरीर होती है तो फिर दूसरे लोग क्यों जाते हैं, दूसरे शरीक क्यों होते हैं। तो मैं आपको बहुत छोटी बात बताऊं, ये दौर इस कदर मुश्किल दौर है कि अगर कोई शैतान आ जाए और कहे कि मैं इब्लीस हूँ, शैतान हूँ, तो 2-4-10 चाहने वाले मुरीद उसके ही पैदा हो जाएंगे। अभी पूरा इलाके में एक पीर साहब आते हैं और वो पीर साहब ने कहा कि नमाज हमारे ऊपर पढ़ना फर्ज नहीं है। नबी नमाज को लेकर के आए थे और नबी ने नमाज पढ़ करके नमाज का हक अदा कर दिया है। अब नबी के उम्मती को नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग उनसे मुरीद हो गए। बाद में जब लोगों को मालूम हुआ कि पीर साहब तो पूरा माहौल खराब कर जाएंगे, अब उनके मारपीट की तैयारी बनाए, तो उसमें कुछ लोग समझाने वाले खड़े हुए कि ऐसी हुकूमत है, ये मामला है, बवाल न करो यार, बवाल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बुरी महफिल के अंदर किसी की तादाद कसरत से हो जाए, ये उसके हक की जमानत नहीं होती है। अल्लाह के अजाब से पनाह मांगो, अल्लाह के अजाब से दूर रहो। जहां अल्लाह की नाफरमानी होती है, अजाब के फरिश्ते उसके बहुत करीब हुआ करते हैं। तहैया कर लो, इरादा कर लो, एक टाइम नहीं खाएंगे, गवारा कर लेंगे, लेकिन बुरी महफिल में जाने को अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। ये आपका एक कदम जहन्नम से बहुत दूर कर देगा आपको और जन्नत से बहुत करीब कर देगा आपको। रहमत हक बहाना मी जोयद, रहमत हक बहाना मी जोयद। खुदा की रहमत बख्शने के लिए दौलत नहीं, बहाना तलाश करती है। एक कदम आप उठाओ, इस बहाने को खुदा पसंद फरमाए। मुमकिन है कि इसी की बुनियाद पर अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब
کو عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قدر جملے ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ گفتگو کرنے پر آؤں اور مجھے معلوم ہے کہ پوری رات بولوں گا تو آپ کے چہرے پر نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ کام کی باتیں جب ہوتی ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، مجھے معلوم ہے۔ تقریر سننے کے لیے آپ لوگ پریشان رہتے ہیں، آپ کی محبت کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم جیسے بے عمل لوگ کبھی فجر میں پہنچے کبھی نہیں پہنچے، اللہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کچھ جو پنج وقتہ پابندی سے نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر اس محفل میں بیٹھے ہیں اور رات کو بہت دیر تک جگا دیے جانے کے بعد ان کے لیے فجر قضا ہونے کا امکان ہے، اس لیے محفل کا اختتام یہیں پر کیا جاتا ہے۔ کل پھر ملا شریف کی محفل ہے، آپ سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ آپ اچھے جملے سنیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔